اور یہ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں یعنی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے 3 4 کیمرہ مین کھڑے ہیں، ان کی اوریجنل نماز، ایک تو ہے نا کوئی پریکٹیکل کسی کو سکھا رہا ہے وہ تو اللہ کا معاملہ، اوریجنل نماز کی بھی ویڈیوز وہ چڑھا رہے ہیں. تو وہ میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے انسان کو بہت آ جائے کہ وہ اپنی نماز کی ویڈیو لوگوں میں چڑھا رہا ہو، بشرطے کہ سکھانے کے لیے ہو تو ایک ریکارڈنگ کرائے نا. اب وہ جناب لائیو چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز جی حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں جی، پڑھ لو حضرت صاحب نماز تسی، اور انہاں دی نماز پڑھ رہے ہو. یہ ہے ریاکاری، یہ ہے دکھلاوا. تو اس طرح کی تو چیزیں ظاہر ہے مار دی جائیں گی منہ کے اوپر. وہ تو صحیح مسلم میں بڑی دردناک حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک عالم کو، ایک سخی کو، ایک شہید کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. شہید سے کہے گا ہاں بھائی تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ جان ہی دے دی اور کیا کرتا، اس سے بڑا کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا بہادر تھا، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، تجھے اجر مل چکا، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار. عالم کو بلایا جائے گا کہ تجھے قرآن کا علم دیا ہے، تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا، میں نے اس کی دعوت عام کی. اللہ فرمائے گا اس لیے کی کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، تیری دنیا میں بڑی عزت ہوئی، تیرے اشتہار جب لگتے تھے تو آگے پیچھے دمیں لگی ہوتی تھی. یادگار اسلاف، ہاں جی، استاذ العلماء، مفسر قرآن، تو دنیا میں تیری بڑی عزت افزائی ہو چکی ہے، میرے ہاں کوئی نہیں ہے اجر، تو نے لوگوں کے لیے کیا؟ اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. سخی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے جو جو موقع ملا تیری راہ میں خرچ کرنے کا، میں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا. اللہ فرمائے گا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، اس کے دسترخوان چلتے تھے، یہ مسجدیں بنواتا تھا. یہ میں آج کی ڈیٹ میں بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. حتیٰ کہ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا. پڑھی اللہ کی ہے، مخلوق شریک ہوگی، شرک ہو گیا، شرک خفی. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. ریاکاری والا معاملہ یہ یاد رکھیے گا، آپ کسی پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے، اپنے اوپر ضرور لگائیں. آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ ریاکاری کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ سامنے رکھیں گے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے دنیا میں مشہوری کا لباس پہنا، قیامت والے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. اب یہ جو زرق برق لباس پہن کے عجیب و غریب کلر کی پگڑیاں پہن کے آتے ہیں، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں، یا ہم اپنی پگڑی کے اوپر اتنا بڑا یہاں نالین کا بیج یا پھول اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں ڈومیننٹ ہو جائیں کہ ان کا بڑا لیڈر یہ ہے. وہ خود اپنے اوپر سوچے، ہم نہیں فتویٰ لگاتے. اس کے اگینسٹ جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے استطاعت کے باوجود اچھا لباس ترک کر دیا، یہ نہیں ہے کہ وہ گندا پہن لیا، بہت خرچہ نہیں کیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پبلکلی اسے جنت کا حلہ پہنائے گا کہ اس بندے نے دنیا میں میری خاطر عاجزی اختیار کی تھی. نبی علیہ السلام کی تو پوری زندگی عاجزی کے ساتھ ہے. تو ریاکاری کا فتویٰ ہم کسی کے اوپر نہیں لگائیں گے، اپنے اوپر تو خود بندے کو دیکھنا چاہیے نا وہ کس طرف جا رہا ہے. تو ذکر خفی میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے اور ذکر بالجہر میں بھی ہو سکتی ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب کئی لوگ ہیں وہ مطلب اپنے نیکیوں کی داستان اس طرح سنا رہے ہوتے ہیں. میری تو جناب 10 سال تو روٹین ہے 3 بجے اٹھنا، 10 سال دے 3 بجے ختم. وہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، محدث بھی ہیں، اور ایسے محدث ہیں جنہیں صوفیاء بھی مانتے ہیں. کسی کے گھر مہمان گئے تو اس نے کھانا پیش کیا تو اس میں نمک کم تھا، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا نمک لے آؤ. تو اس نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ جب میں 30 دفعہ حج کے لیے گیا تھا نا، تو جو حرم سے میں نمک لے کے آیا تھا نا وہ حضرت صاحب کو پیش کرنا ہے. تو سفیان ثوری نے فرمایا اس نے ایک جملے میں اپنے تینوں حج فارغ کر دیے ہیں. تینوں ہی فارغ ہو گئے نا. اس نے کہا 30 دفعہ، یہ نہیں بتایا میں نے 3 حج کیے ہوئے. حسن بصری تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح اپنے گناہوں کو تم چھپاتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھنا نا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے. یہی کیفیت نیکیوں کے لیے ہونا تو پھر نیکیاں سنبھلی رہتی ہیں، ادروائز تو پھر نیکیاں ضائع ہوں گی. جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جبے کبے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں بہرحال یہ کہ ہم ان کو یہ ترغیب دلائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں. ہم نہیں کہتے آپ ریاکار ہیں،
ٹھیک ہے، آپ نے اگر وہ ایک منار پاکستان جتنی ٹوپی اوپر پہنی ہوئی ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، لیکن آپ کم از کم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال تو نہیں آتا. ویسے تو کہہ دیتے ہیں جی بڑی عاجزی ہے جی، لیکن کسی مجلس میں چلے جائیں کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو تو ان کے دل میں آتا ہے. تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے احتراماً کھڑے رہیں، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. کتنا کریٹیکل معاملہ ہے. تو یہ خواہش نہیں دل میں پیدا ہونی چاہیے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں ہم میں وہ شخصیت تھی جو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب تھی، لیکن جب وہ ہم میں آتے تھے ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. تو ذکر آپ زبان سے کریں، یہ افضل ذکر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کا ذکر کرنے والا گویا کہ زندہ کی مثل ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اور ذکر وہ ہوں گے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، بابوں نے نہیں سر، کتابوں میں جو آئے ہیں. یہ صوفیاء بڑے دعوے کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام تک پہنچے. میں نے کتنے عرصے سے چیلنج کیا ہے، دنیا کا کوئی ایک صوفی مجھے فرض نماز کے بعد کے 17 اذکار تجوید اور ترجمے کے ساتھ سنا دے، اور صبح و شام کے 25 کے قریب اذکار سنا دے. اس سے بڑا چیلنج ہے دیکھ کر نہ ایک دفعہ بغیر اٹکے ہوئے پڑھ کے سنا دے. وہ اٹکے گا اسی لیے کہ کیونکہ اس میں الفاظ ہی بڑے بڑے مشکل ہیں جو روٹین. یہ تو اپنے بزرگوں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں چند ایک سنت بھی ہوتے ہیں، تسبیحات فاطمہ پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، باقی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذکار کیا ہیں. اس لیے ہم نے آخرت کے بلو اور گرین کارڈ جمع کر دیے. آخرت کا گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور آخرت کا بلو کارڈ ہے صبح و شام کے اذکار. جس طرح کہ دنیا میں گرین کارڈ امریکہ کی نیشنلٹی ہے اور یو کے کا ورک پرمٹ بلو کارڈ ہے. آخرت کے بلو اور گرین کارڈ آپ ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کے ahlsunnatpak.com سے، اور ان اذکار کو پریکٹس کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہو گیا جناب. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ محوی کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.